کتابوں میں آتا ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں شریک تھے اور جو اس برے کام میں خوش تھے، ان کو دنیا میں سزا ملی۔ مسلمانوں کو تسلی اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بعض ظالموں اور بے رحموں کی سزا کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ صورت کا کالا سیاہ ہو جانا۔ جس آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو دروازے میں لٹکایا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا۔ پھر اس کی صورت کالی سیاہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری صورت کیوں بدل گئی؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بے ادبی کی ہے، غیب سے دو آدمی بڑے زبردست رات کو آتے ہیں اور مجھ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ ساری رات یہ سزا مجھ کو دیتے ہیں اور صبح کو پھر یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ روزانہ اسی طرح سزائیں دیتے ہیں۔ میری حالت اور زندگی بالکل بگڑ گئی ہے۔ پیاس کا نہ بجھنا۔ جس آدمی نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کے پیٹ میں گرمی کی ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ کھڑے کھڑے پانی پیتا تھا مگر پیاس نہیں بجھتی تھی اور اس کا پیٹ ڈھول کی طرح پھولا رہتا تھا۔ زندگی بھر یہ سزا پاتا رہا۔ آخر ایک دن اس کا پیٹ پھٹا اور ظالم بے رحم کی جان نکل گئی۔ اندھا ہو جانا۔ ایک ظالم آدمی کربلا کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے ایک ایک سلائی بھر کر میری آنکھوں میں بھی لگائی۔ بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا اور درد سے بے چین رہتا ہوں۔ سور کی صورت میں ہو جانا۔ ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا۔ اس کا منہ سور جیسا ہو گیا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آخر موت آئی اور وہ ظالم اسی حالت میں مر گیا۔ لکھا کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے میں جو لوگ بھی شریک تھے، بے سزا پائے کسی کو موت نہیں آئی۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، میں تو خود شریک تھا اور میرا کچھ نہیں بگڑا۔ یہ کہہ کر چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا۔ چراغ سے ایک آگ نکلی اور اس کے کپڑوں میں لگ گئی۔ وہ ظالم چیخیں مارتا تھا کہ مجھ کو بچاؤ، میں جل کر مر گیا۔ کسی کا کوئی بس نہیں چلا۔ آخر دریا میں جا کر کود پڑا۔ وہ آگ تو خدا کے قہر کی تھی۔ دریا کا پانی اس کے لیے تیل بن گیا اور ظالم جل بھن کر وہیں مر گیا۔ لکھا ہے کہ جب یزید پلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کی تباہی کر چکا تو اس بہت بڑے درجے کے گناہ کے بدلے اس کا دل سیاہ ہو گیا اور خدا کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر مدینہ کے سب لوگ یزید کے اس ظلم سے پھر گئے اور اس کی حکومت سے انکار کر دیا، اور اس وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو 22,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کر دیا، جس میں 700 صحابہ اور 10,000 آدمیوں کو شہید کروا دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان ظالموں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے۔ جب یزید پلید گناہ بھی کر چکا اور ظاہر میں اس کی جان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو اس کے ایمان ہی پر بربادی آتی رہی۔ پھر اس نے مکے پر چڑھائی کر دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے عزتی کی اور بہت لوگوں کو شہید کروا دیا۔ پھر ظالم مردود نے شریعت محمدی میں دخل دینا شروع کر دیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادتوں کو مٹانے لگا۔ شراب پینا، زنا کرنا اور بھائی بہنوں کا نکاح درست بتانے لگا اور کفر کی باتوں میں پھنسانے لگا۔ شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 سال اور 7 مہینے ظلم و ستم اور بددینی کی حکومت کر کے آخر ایک دن اس کی جان نکل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بدنامی چھوڑ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب قدرت ہوئی کہ جس دن اس نے کعبہ شریف کی بے ادبی کی تھی، اسی دن اس پر موت کا پتھر آ گر پڑا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زیاد وغیرہ جو بھی ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، دشمن اور یزیدی فوج کے افسر تھے، اور جو لوگ بھی لڑائی میں شریک تھے، سب کے سب بے شمار خرابیاں اور تکلیفیں اٹھا کر قتل ہوئے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لکھا ہے کہ مختار بن عبیدی جو بہت نیک آدمی تھا، اللہ اور رسول سے محبت رکھتا تھا، یزید کے بعد کوفے کی حکومت اس کے ہاتھ آئی۔ اس نے حکومت کے تختے پر بیٹھتے ہی چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں اور قاتلوں سے بدلہ لوں اور ان کو سخت سزائیں دوں۔ چنانچہ مختار کے فوجی ابراہیم نے ابن زیاد کے سر کو مختار کے پاس کوفہ میں بھیج دیا۔ مختار نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنی کچہری کو خوب سجایا اور تمام شہر کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو،
ظلم اور بے رحمی اور بددینی کا یہ انجام ہوا، اور حضرت امام حسین کی بے ادبی کرنے سے اور ناحق خون کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو یہاں تک پہنچایا۔ لکھا کہ جنگ مختار میں 70,000 یزیدی قتل ہوئے۔ ابن زیاد وغیرہ ظالموں کے سر جب مختار کی کچہری میں لائے گئے تو غیب سے ایک اژدہا کالا سانپ ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر لوگ کانپ گئے۔ وہ سانپ ان ظالموں کے سروں پر، پھر ان کے منہوں میں گھسا اور تھوڑی دیر میں نکلا۔ اسی طرح 3 دفعہ گھسا اور نکلا، پھر غائب ہو گیا۔ یہ ڈرانے والا حال دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور سب نے عبرت حاصل کی کہ کسی پر ظلم اور بے رحمی کرنا اور ان کو تکلیف میں ڈالنا اس کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔